آدمی بہت جلد کسی کے حسن پر، کسی کی خوبی پر، کسی کی ناموری پر فریفتہ ہو جاتا ہے، لیکن ایسا تب ہوتا ہے جب اس کو اپنے حسن اور اپنی خوبی اور اپنے علم کا پتہ نہ ہو، اور جب آدمی کو خود اپنی دنیا کی خبر ہو تو وہ دوسرے لوگوں سے متاثر ہونے سے پہلے اپنے بڑوں کا نام لیتا ہے، ان کی خوبی بیان کرتا ہے۔ آج کل کا رجحان یہ ہے کہ ہم طلباء کو، نوجوانوں کو یہ بتانے میں چوک جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیسے کیسے سدا بہار پھول کھلے ہیں جن کو آج تک کبھی مرجھانے کا موقع نہیں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سیزنل اور انگریزی اور نقلی اور مصنوعی پھولوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جامعہ منیمیہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ ایسے تمام اکابر سے ان کی تاریخوں کے حوالے سے آپ کی ملاقات کرائے تاکہ آپ پہچان سکیں کہ آپ کتنے دولت مند ہیں مشاہیر کے حوالے سے۔ ہم کوشش کریں گے کہ امام اعظم، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام ماتریدی، امام اشعری، ائمہ اہل بیت، امام غزالی، امام شہاب الدین سہروردی، امام مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منیری، ان سب کی تاریخوں سے وقفے سے ان کی تاریخوں کے حوالے سے آپ کی ملاقات، شناسائی اور شناخت کرائیں۔ اسی قبیل کی ایک کوشش یہ بھی ہے جس میں آپ اور ہم دونوں شرکت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ واقف ہیں تو یہ واقفیت بھرپور ہونی چاہیے، اچھی طرح ہونی چاہیے، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ہونی چاہیے، باوقار ہونی چاہیے، سنجیدہ ہونی چاہیے، سطحی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے ہم نے کوشش بھی کی کہ ہمارے وہ فضلاء جو تربیت افتاء اور تخصص کی راہ پر گامزن ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ بولیں۔ اور یہ طبقہ جو ابھی آپ کے سامنے تقریر کر رہا تھا، یہ دو حوالے سے بہت اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارا آئینہ دار ہے، ہماری تصویر ان کے ذریعے نمایاں ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، کل کے دن یہی صف اولا ہوگی۔ آج یہ اگر سیکھنے والوں کی صف اولا ہے تو کل یہ سکھانے والوں کی صف اولا ہوگی، اور ضروری ہے کہ ان کی ساری محنت ہم لوگوں کے سامنے کھلے تاکہ اگر کہیں پر کوئی کمی، سقم یا دشواری نظر آئے تو اس کو آسانی میں، صحت میں، شفا میں اور کمال میں بدلا جا سکے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں لمبی تقریر کرنی ہے یا مختصر۔ لمبی تقریر کی تمہید الگ ہوتی ہے، مختصر گفتگو کی تمہید الگ ہوتی ہے۔ وقت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بدل لینا اور وقت کے تقاضے کو پورا کرنا ایک عالم سے بہتر کون جانے گا؟ وہ تو نماز کا وقت طے کرتا ہے، وہ زکوٰۃ کی مقدار طے کرتا ہے، وہ حج کے ارکان کے صحیح مواقع طے کرتا ہے۔ بھلا وہ کیسے نہیں پہچانے گا کہ ہمیں مختصر میں کیسی تمہید لینی ہے اور طولانی میں کیسی تمہید لینی ہے؟ دوسری بات کہ جب کسی ایک شخصیت پر گفتگو کی جا رہی ہو تو بار بار اس کا نام لینا یا اس کے القاب و آداب کو بار بار دہرانا کہ اگر 10 منٹ کی تقریر میں سنا جائے تو 70 بار اس کا نام لیا گیا ہو، یہ مستحسن نہیں ہے، معیوب ہے۔
آدمی کو ضمیر سے کام چلانا چاہیے تاکہ گفتگو میں فصاحت آ سکے، گفتگو ترسیل میں آسان بن سکے، ورنہ تو عیب ہو جائے گا اگر ہم بار بار اس کا لقب دہرا رہے ہیں اور پھر پورے تام جھام کے ساتھ دہرا رہے ہیں۔ اب دلہا کا تذکرہ کرنا ہے تو ہم ہر بار کہیں پگڑی والا دلہا، سہرے والا دلہا، ترے والا دلہا، ابا والا دلہا، تو لوگ کہیں گے بھائی دیکھ تو لیا، اب تو تم کہو نوشاہ، تاکہ یہ پتہ چلے کہ دلہا کا بدل بھی جانتے ہو، ہے نا۔ ساتھ ساتھ اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ میرا موضوع کیا ہے، ہم اپنے موضوع کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب خود غور سے اپنی تقریر کو سننا چاہیے، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو خوب سنائیں، خود سنتے ہی نہیں ہیں، جبکہ قدرت نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ اگر ہمیں اپنے چہرے کو سنوارنا ہو تو دوسرے کو نہیں دکھانا، خود دیکھنا اپنے چہرے کو، ہے نا۔ دوسرے سے ہم کہیں گے ذرا میرا بال تو دیکھو، ہم تو کہیں گے ہم اپنا بال خود دیکھیں گے تاکہ پہلے اپنے بال کو ہم خود سنوار لیں، تاکہ دوسرا کہہ سکے کہ اس کا بال بڑا بنا سنورا ہے نا۔ اسی لیے اپنی تقریر کو، یہاں پوری تقریر ریکارڈ کی گئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام مقرر اپنی اپنی تقریر کو 20 بار، 22 بار، 24 بار، 25 بار ضرور سنیں گے۔ اس سے جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں مثال دیتا ہوں، اور مثال کہاں سے لاتا ہوں؟ انہی کی لاتا ہوں جن کی آج بزم ہے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک روز حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا علیہ الرحمہ والرضوان کی خدمت میں وہ آئے جنہیں دنیا صدر الشریعہ کے نام سے جانتی ہے، اور کہنے لگے حضرت میں نے جب آپ کی تالیف کردہ جمع کردہ فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کا مطالعہ کیا تو اس قدر مبہوت ہو گیا، اس قدر اس کی وقار، عزت اور عظمت میرے قلب و جگر پر چھا گئی کہ مجھے محسوس ہوا کہ اس فتاوی رضویہ کے مقابلے میں تو شامی علامہ ابن عابدین طالب علم نظر آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ علامہ شامی کی علمی نگارشات طالب علمانہ ہے، اور فتاوی رضویہ کی اہمیت ایسی ہے جیسے کہ کسی بڑے حکیم، بڑے عالم علامہ ذی وقار نے اسے تالیف کیا۔ میرے سامنے اگر کوئی میری تعریف کرتا تو ہو سکتا ہے کہ میں دیکھتا ہوا اندھا ہو جاتا یا سنتا ہوا بہرا ہو جاتا، اور تعبیر یہ کرتا کہ یہ ان کی رائے ہے، میری رائے تھوڑی ہے۔ جانتے ہیں فاضل بریلوی نے کیا جواب دیا؟ فاضل بریلوی نے کہا سنو، جن سے میرا موازنہ کر رہے ہو، شامی کو میں نے 22 مرتبہ پڑھا ہے، شامی کو میں نے 22 مرتبہ پوری سنجیدگی، متانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ پڑھا ہے۔ ناول نہیں ہے، منقبت نہیں ہے، غزل کی کتاب نہیں ہے، قصیدہ نہیں ہے، مثنوی نہیں ہے کہ 22 بار پڑھ گئے۔ جب میں نے شامی کو 22 بار پڑھ لیا ہے تب فتاوی رضویہ کی راہ پر قدم رکھا ہے۔ جناب، اپنی تقریر کو 22 بار ہمیں اور آپ کو سننا چاہیے، اس سے ہمارا عیب بھی کھلے گا، ہنر بھی کھلے گا، ہم بہت سی چیز سیکھیں گے بھی۔ بچہ جب شروع میں چلنا شروع کرتا بہت تیز بھاگتا ہے، اور ماں باپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں عہدے کو گر نہ جائے۔ اس کو اگر پکڑا دیا جائے لکڑی والی گاڑی تو اس کو بھی اتنی تیز بھگاتا ہے کہ اگر سنبھالا نہ جائے تو لکڑی کی گاڑی سمیت گر جائے۔ اسی طرح جب تقریری دنیا میں آدمی قدم رکھتا ہے تو آواز بھی تیز ہو جاتی ہے،
لب و لہجہ بھی تیز ہو جاتا ہے، اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ بیچارہ اپنا وقت بھی پار کر جاتا ہے نا؟ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس پر گرفت کی جائے، یہ فطرت ہے، اور کمال یہ ہے کہ فطرت کو حسین کیا جائے، فطرت کو جانا بھی جائے، پہچانا بھی جائے، اس کے حسن کو اور چمکایا جائے، اور اس کے عیب کو حسن میں بدل دیا جائے، یہ کمال ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو سات حضرات، یہ جو 7 بالیاں تھیں، ان بالیوں میں سب میں دانے آپ کو نظر آئے ہوں گے۔ بہار کی زبان میں کوئی دانہ کھوکھا نہیں تھا، سب بالی میں دانہ ہے نا؟ اور سب میں ٹیلنٹ ہے، سب جینیس ہیں، سب میں کوئی خوبی تھی۔ میں نے کوشش کیا تھا کہ سب کو نوٹ بھی کریں کہ کون کیا کیا بول رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ ان سب کے اندر ہنر موجود ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا اچھے سے چمکایا جائے۔ ایک بات اور محسوس ہوئی کہ جہاں سے انہوں نے فضیلت کے درجے پاس کیے ہیں، وہاں ان کو فطری طور پر بڑھنے دیا گیا، ان کی استادانہ کاٹ چھانٹ نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر جلسوں کے اثرات زیادہ آ گئے، اور ان کا ذاتی ٹیلنٹ چمک نہیں سکا۔ یہ کہیں نہ کہیں کسی دوسرے کی اتباع کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ کسی دوسرے کی نقل اتار رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے اندر اللہ نے خود اپنا ہنر رکھا ہے، آپ اپنے ہنر کو پہچانیے اور دیکھیے کہ کیا کیا خوبیاں ہیں آپ کی۔ حضرت فاضل بریلوی پر چند جملے سننے سے پہلے ذرا چند انتقادی اور نقد کی نظر بھی ملاحظہ کیجیے۔ ایک صاحب نے اپنے مقالے میں کہا، صرف 6 اساتذہ کے سامنے زانو ادب تہ کیا، کسی اور کے سامنے زانو ادب تہ نہیں کیا۔ اگر مجھ سے کہیے کہ یہی جملہ ادا کریں تو جانتے میں کیا کہوں گا؟ ہماری اطلاع کے مطابق حضرت کے 6 استاد ہیں، ابھی تک اس سلسلے میں مزید دریافت نہیں ہے کہ حضرت نے کسی اور استاد سے بھی فیض پایا تھا، استفادہ کیا تھا، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ محققانہ لہجہ ہے، اور اگر ہم کہیں صرف 6 کوئی اور نہیں، تو کوئی پوچھے کتنا زمانہ آپ نے اس پر تحقیق کرتے ہوئے گزارا ہے کہ یہ بیجا یقین کے سمندر میں آپ ڈبکیاں لگا رہے ہیں؟ کیسے لب و لہجے کو درست کریں گے؟ چونکہ آپ افتاء کے طالب علم ہیں، آپ کی ایک بات پر زمانے پر کفر ٹوٹے گا، اسی لیے آپ کا لب و لہجہ بڑا محتاط، صحت مند، تندرست اور اس بات کی خبر دیتا ہوا ہونا چاہیے کہ آپ پختہ کار ہیں، پختہ نظر ہیں اور پختہ زبان ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ سب سے پہلا سائنسداں اس بر صغیر کا امام احمد رضا ہے، سب سے پہلے سائنسداں۔ غور سے اس جملے پر، خود اپنے ہی جملے پر غور کیجیے۔ آپ نے تعریف ضرور کی، لیکن آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اس بر صغیر میں اگر ہماری تاریخ 1000 برس کی بھی ہے تو ایک شخص ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جس کو سائنس کی شدھ بودھ ہو۔ تو کیا آپ ایک شخصیت کی تعریف کر کے خود اپنی ہی شخصیات کو محروم کر رہے ہیں، ڈیویلویٹ کر رہے ہیں، ڈیمیرٹ بتا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا مت کہیے۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا ہر عالم سائنس کی دنیا کا ماہر ہوتا ہے، سائنس کسی ایک فیکلٹی کا، کسی ایک علم کا نام نہیں ہے۔ سائنس کے جتنے شعبے ہیں ان سب کی ترقی میں اسلام کا یوگدان ہے، اسلام کی خدمات ہے۔ دنیا میں کوئی سائنس ایسا ہے ہی نہیں جہاں مسلمانوں کی خدمات نہ ہو۔ اسی ہندوستان میں البیرونی آیا، اسی ہندوستان میں علامہ صغانی آئے،
اسی ہندوستان میں علامہ متقی آئے، ان لوگوں نے جس انداز سے کام کیا، ان سب کے یہاں سائنس پایا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن حدیث کہے وہ بھلا سائنس کیا جانے۔ جس کو یہ غلط فہمی ہو کہ قرآن و حدیث پڑھنے والا سائنس کیا جانے، وہ علماء کی طرف بعد میں دیکھے، پہلے فاضل بریلوی کی طرف دیکھ لے اور دیکھے کہ سائنس کہاں۔ خود مکتب علم میں بیٹھا ہوا ہے اور فاضل بریلوی اس کی قیادت کر رہا ہے۔ آپ جب تعریف کیجئے تو اپنے ہی لوگوں کو تعریف سے خالی مت کیجئے، موازنہ کرتے وقت خیال رکھیے کہ آپ اپنوں سے موازنہ کر رہے ہیں۔ موازنہ ایسا کیجئے تاکہ اکابر بھی خوش ہو جائیں، اصاغر کی بھی قسمت چمک جائے۔ آپ جن لوگوں سے موازنہ کر رہے ہیں، فاضل بریلوی انہی کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں۔ علامہ اقبال غالب سے جب موازنہ کیجئے ان کی شاعری کا، تو آپ کو چاہیے کہ اقبال کا کوئی شعر بھی پڑھیے، پھر فاضل بریلوی کا کوئی شعر پڑھیے، اور تب بتائیے کہ اقبال کی فکری اڑان یہاں تک تھی اور فاضل بریلوی کی پرواز یہاں تک تھی۔ اور اگر آپ نہیں بیان کرتے، آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فلاں چلا، تو مانا جائے گا کہ یہ موازنہ خالی از فکر ہے، صرف لفاظی ہے۔ ایک واقعہ بھی بیان ہوا کہ داغ کے ساتھ، داغ اردو زبان کا بہت مشہور شاعر ہے، داغ کے سامنے فاضل بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان کے چھوٹے بھائی جو داغ سے اصلاح لیا کرتے تھے، ایک بار داغ موڈ میں تھے، طبیعت مست تھی، زیادہ تر مستی میں رہتے بھی تھے وہ۔ چھوٹے بھائی نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ایک کلام سنائیں۔ کہا ہاں سناؤ۔ کلام سنایا انہوں نے فاضل بریلوی کا وہ مشہور کلام جس کا مطلب وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ سنا تو داغ ہوش میں آ گئے، سنبھل کے بیٹھے، سنتے جاتے پوچھا کس کا کلام ہے؟ کہا بڑے بھائی کا، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کلام ہے۔ اب داغ کا کمنٹ سنیے، اور میں نے جو بات کہی اس کا موازنہ کیجئے اس بات سے۔ داغ نے جانتے کیا کہا؟ مولوی ہو کے ایسے شعر کہتا ہے۔ یعنی حیرت کی بات یہ تھی کہ مولوی اور ایسا تغزل، مولوی اور ایسی بندش، مولوی کی زبان میں زندگی کہاں سے آئی؟ وہ تو سوکھی زبان بولتا ہے، وہ تو خشک وادی کا خوگر ہے، اور شاعری تری کا نام ہے، مولوی خشکی کا نام ہے۔ اس غلط فہمی کو جس نے توڑ دیا اس کا نام ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی، کہ تم جس کو خشکی سمجھتے ہو وہاں کی تری کا عالم ہی ہے نا۔ مولوی ہو کے ایسے شعر کہتا ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ جس کو نہ معلوم ہو کہ نعت کا شعر ہے وہ کہے کہ ہزاروں غزل اس پر قربان، ہے نا۔ تغزل کا کمال ہے، اور عقیدے کا جو رچاؤ بساؤ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ صرف ایک شعر پر تقریر کی جائے اور دکھایا جائے کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں۔ اس میں احادیث اور قرآن و سنت کی کون کون سی وادیاں ان دو مصروں میں طے ہو گئی، یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اس پر باتیں ہوں گی۔ ہاں ایک بات اور عرض کر دیں کہ جب شاعری پر بات کیجئے تو ایک چیز اور ذہن میں رہے کہ شاید ایسا بہت خال خال ہوتا ہے کہ ایک آدمی نثر میں بھی باکمال ہو اور نظم میں بھی باکمال ہو جائے۔ نثری کتابیں بھری پڑی ہیں، نظم کھوجیے تو لاپتہ۔ میں مثال دیتا ہوں، علامہ اقبال شاعری کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں،
ان کی کسی نثری کتاب کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا جو ان کی شاعری کو تھا۔ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، چھوٹے موٹے رسالے ہیں، اور کچھ ان کی تقریروں کے مجموعے ہیں، کچھ ان کے تبصرے ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہے جو شاعری میں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو شاعری کی دنیا میں چمک جاتا ہے وہ نثر نگاری کی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ یہ فاضل بریلوی ہیں کہ نظم کی طرف مڑے تو نظم نگار دنگ رہ گئے، اور نثر کی طرف گھومے تو نثر نگاروں نے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب ایک جملہ میرا ماحصل سنیے، میرے مطالعے میں فاضل بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان کہ اردو نثر سے زیادہ بہتر ان کی اردو نظم کی زبان ہے۔ نثر کی زبان میں چونکہ علوم اور فنون بیان ہو رہے تھے، اس لیے علوم و فنون کے تقاضے کی وجہ کر نثر میں وہ حلاوت پیدا نہ ہو سکی۔ غضب کی بات یہ ہے کہ جب وہی شخصیت نظم کی طرف گھومی تو آپ کی نظم کی زبان، شاعری کی زبان، پوئٹری آپ کی بالکل آج کی زبان ہے، ابھی کی زبان ہے۔ لیکن اگر اردو نثر ان کی پڑھیے گا تو آپ کو لگے گا کہ 100 سال، 125 سال، 150 سال پہلے کی نثر پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی غضب کی بات ہے کہ جب شاعری پر آئے تو ایسی شاعری کر دی جو ایور گرین، اور جب نثر میں آئے تو زبان پر دھیان کم دیا، علوم و فنون پر توجہ مرکوز رہی۔ ایک مقالہ یہاں پڑھا گیا جس میں کہا گیا کہ کثرت تصانیف کے اعتبار سے متقدمین پر بھی آپ کی مثال نہیں ملتی، متقدمین میں بھی آپ کی مثال نہیں ملتی۔ اس طرح کی باتیں مناسب نہیں ہیں۔ اگر آپ کتابوں کی تعداد گنانا شروع کریں گے تو ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے 40 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ 40 جلد میں قرآن کی صرف تفسیر۔ ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ، ان کی فکر سے ہمارا اختلاف ہے، ہم ان کی فکری آراء سے اتفاق نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے کتابیں لکھی۔ اسی طرح بڑے بڑے لوگ ہیں۔ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے بارے میں متاخرین تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ 1700 تصانیف تھی، 1700 تصانیف۔ اس لیے ایسے جملوں سے جس میں متقدمین سے موازنہ ہو سکے متاخرین کا، ہم لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہی پرہیز فاضل بریلوی کی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے اور کہے کہ آپ ایک جملے میں فاضل بریلوی کو بیان کر دیں، ایک جملہ، واحد جملہ، اس سے زیادہ بولنے نہیں دیں، ایک جملہ بولیے آپ بھی سوچیں۔ اگر آپ سے پوچھے تو آپ کیا کہیے گا؟ سب کو سوچنا چاہیے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیا کہوں گا تو سنیے، میں ایک جملہ کہوں گا، صرف ایک جملہ۔ فاضل بریلوی سچ پوچھو تو حفظ مراتب کے امام ہیں۔ حفظ مراتب، مرتبے کی حفاظت، کس کا کیا مرتبہ ہے، اس کی حفاظت جس نے سکھائی اس کا نام امام احمد رضا ہے۔ عشق رسول تو عشق رسول، ارے جس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بولا جائے گا اور کیا نہیں بولا جائے گا یہ بھی جس نے ہر لمحہ پیش نظر رکھا، دنیا کو سکھا دیا، اس کا نام ہے امام احمد رضا۔ صرف رسالت نہیں، وحدانیت اور الہیات پر بھی جس کی نظر حفظ مراتب کے اعتبار سے ہے۔ وہ مشہور آیت قرآن کی جس میں واللہ خیر الماکرین، بندے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بھی مکر کرتا ہے اور اللہ بھی۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جب مادہ ایک ہے تو ترجمہ میں کیوں فرق کیا، اور ان لوگوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا، ہو گیا ترجمہ، سب نے سمجھا کہ حق ادا کر دیا۔ جب فاضل بریلوی کی
عدالت میں یہ جملہ انصاف کی خاطر حاضر آیا تو فاضل بریلوی نے یوں انصاف کیا اور ان لوگوں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی. کہ مکر کو خفیہ تدبیر میں بدل دینا، اسی کا نام ہے حفظ مراتب. حفظ مراتب کے امام ہے فاضل بریلوی. اس لیے جب ان کے حوالے سے بات ہونی چاہیے تو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ کسی کے مرتبے کے ساتھ وہ بات نہ کہہ دی جائے جو فاضل بریلوی کی بنیادی فکر کے خلاف ہو. ہمیشہ حفظ مراتب کا خیال رہنا چاہیے. اور جو لوگ فاضل بریلوی کی تعریف میں تقریریں کرتے ہیں، تحریریں لکھتے ہیں، انہیں پہلے چاہیے کہ صرف فتاوی رضویہ میں حضرت کے ممدوحین کو تلاش کریں کہ فاضل بریلوی نے اپنے فتاوے میں کن کن شخصیات کی تعریف کی ہے، کن لفظوں میں کی ہے، کن جملوں میں کی ہے، کیسے القاب استعمال کیے ہیں، کیسے آداب استعمال کیے ہیں. علامہ ابن عابدین کے بارے میں، علامہ عبد الغنی النابلسی کے بارے میں کیا کہا ہے. ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ اعلیٰ حضرت نے کس کو اعلیٰ حضرت لکھا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے. اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں بھی کوئی اعلیٰ حضرت تھا. اور ایک بات ہمیشہ خیال میں رہے کہ اعلیٰ حضرت کہہ دینے سے کوئی دوسرا اعلیٰ حضرت ختم نہیں ہو جاتا. ہر سلسلے میں، ہر فکر میں، ہر مکتبہ فکر میں کوئی اعلیٰ حضرت ہوتا ہے جس کو اس مکتبے کے لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. آپ کو جان کے حیرت ہوگی، اور اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے مطلب ابھی اعلیٰ حضرت پر گفتگو کرنے کے آپ لائق نہیں ہوئے ہیں. پہلے خوب پڑھیے، تب جا کے لفظ اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئے گا، اور تب اعلیٰ حضرت کی بھیڑ میں اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئے گا. صرف علماء ہی نہیں، حیدرآباد کی حکومت کا نظام جو بادشاہ ہوتا تھا اپنے وقت کا، حیدرآباد کا، اس کو بھی اعلیٰ حضرت لکھا جاتا تھا. اور میں آپ سے کیا کہوں، انگریزوں کی تعریف میں جب بعض اردو داں حضرات رتب اللسان ہوئے تو انہوں نے انگریز بادشاہ کو بھی اعلیٰ حضرت لکھ دیا. اس لیے دامن چھوٹا کر کے بڑے دامن کے بارے میں بات مت کیجیے. اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کا مطالعہ جب وسیع ہوگا تو آپ کا ویژن وسیع ہوگا، اور تب آپ اس بڑی بارگاہ میں چند جملے بولنے کے لائق ہو سکیں گے. اس بات کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ عشق رسول، میں بڑی جرت کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں. ابھی آپ نے ایک فاضلانہ تقریر سماعت فرمائی. ہمارے صدر مدرس، ہمارے مدرسے کی شان اور روح حضرت علامہ مولانا صدیق صاحب سے آپ سماعت کر رہے تھے. علامہ اقبال کا ایک قول انہوں نے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر سختی نہ ہوتی، پہلے اقبال کا دفاع کر دیتے ہیں پھر اقبال کا جواب دیتے ہیں. دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ علامہ اقبال سے یہ قول پورے طور پر ثابت نہیں ہے، سماعی ہے، اور دو جگہ یہ قول نقل ہوا ہے. دونوں قول کے نقل کرنے والوں کے بیان میں تھوڑا فرق ہے، راوی الگ الگ طریقے سے بیان کرتا ہے. تو جب روایت میں راوی کے اختلاف پڑ جائے تو ڈر معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہنے والے نے کہا کیا تھا اور پہنچا کیا. یہ دفاع تھا. اب اقبال کا جواب سنیے. اگر سچ مچ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ان کے اندر سختی تھی ورنہ ایسا ہوتا، تو مجھے یہ دنیا بتائے کہ فاضل بریلوی کا گرفت کرنا اگر سختی تھی تو جس کی گرفت کی گئی وہ کیوں نہ سدھر گیا؟ وہاں بھی تو سختی تھی اور آج تک ہے. اگر فاضل بریلوی نے کس کے پکڑ لیا تھا کہ یہ والا ٹیڑھا ہے تو جس کا ٹیڑھا تھا وہ تو نرمی برتتا اور کہتا کہ ہاں ٹیڑھا ہم سیدھا کر لیتے. تو ادھر سختی کا الزام اور ادھر نہ بدلنے پر کیوں نہیں سختی کہی گئی؟ اگر پکڑنا سختی تھی تو نہ سدھرنا بھی تو سختی ہے. اگر رجوع کر لیتے تو کیا بگڑ جاتا؟
رجوع کرنا فقہا کی نگاہ میں، علماء کی نگاہ میں، متقین کی نگاہ میں شاید رجوع نہ کرنے سے بڑا کام ہے رجوع کرنے میں۔ فاضل بریلوی نے سخت کہہ دیا تو بڑی سخت ہے، ارے جن کو کہہ دیا وہ کون سے نرم ہوئے؟ تو ان کی سختی پر کیوں نہ سوال اٹھے؟ کہ جن عبارتوں پر فاضل بریلوی نے گرفت کی، گرفت کرنا بڑی سختی کی بات تھی، تو جن کی گرفت ہوئی وہ کیوں سخت بنے رہے؟ وہ بھی تو نرم ہو کے دکھاتے کہ اچھا ہم رجوع کر لیتے ہیں، اس عبارت سے میرا یہ مفہوم نہیں تھا، میری یہ مراد نہیں تھی، تو ہم اس عبارت کو درست کر لیتے ہیں۔ تو ان کی سختی سوجی، ان کی سختی نہ سوجی۔ اس لیے علامہ اقبال نے اگر یہ کہا تو غیر متوازن ہو کے کہا، پکڑنے والا ہمیشہ سختی سے پکڑے گا، چھڑانے والے کو چاہیے کہ نرمی برت کے پکڑنے والے سے چھوٹ جائے۔ نہیں چھوٹا تو پکڑنے والے نے تو پکڑا تھا، چھوٹنے والے نے سختی برت کے اپنے کو پکڑائے رکھا، تو ہم کیا کریں؟ اب دو جملے بول کر بات ختم، قل کا انتظام کرو لاؤ۔ اور وہ دو جملے یہ ہیں کہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان کی شخصیت ان 150 برسوں میں سب سے مظلوم ذات ہے، مظلوم۔ اور وہ مظلوم اس لیے کہ حضرت کی شخصیت پر رفض کے بادل بھی ہیں اور خروج کے بادل بھی ہیں۔ خروج تو آپ سمجھتے ہیں، نکل جانا، بات کو نہ سننا، سننے والوں کی بھیڑ سے الگ ہو جانا۔ جو لوگ فاضل بریلوی کے خلاف بولتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، سوء ظن رکھتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے فاضل بریلوی کو ایمانداری سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ایمانداری کے ساتھ پڑھ لیتے اور بے ایمانی نہ برتتے، تعصب نہ برتتے، تو وہ اس بات کے قائل ہوتے کہ افتاء کی پڑھائی میں، فقہ کی پڑھائی میں فاضل بریلوی کے بعض فتاوے احناف کے یہاں ایمانداری سے پڑھانا احناف کی حنفیت کی دلیل ہے۔ جس قریب کا تفقہ، جیسی گہرائی، جیسی گہرائی انہوں نے پیش فرمائی بعض مسائل میں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس لیے جو لوگ فاضل بریلوی سے انکار کرتے ہیں، ان کا یہ انکار علمی انکار نہیں ہے، متعصبانہ انکار ہے، متعصب ہے وہ۔ عزت اگر کرتے، علم کی، تفقہ کی عزت کرتے، تو آج کم سے کم احناف کا کوئی ایسا مدرسہ نہ ہوتا جہاں فتاوی رضویہ کا کوئی نہ کوئی جز نصاب میں شامل نہ ہوتا۔ اور ایک بات یاد رہے کہ نصاب بنانے والوں، دنیا اردو پڑھانے کا نصاب جو بناتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے، مدارس میں بیٹھے ہوئے جو اردو پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی کے بابائے اردو، انہوں نے بھی تعصب کی کوئی حد نہیں باقی رکھی۔ اگر وہ ایمانداری کے ساتھ شاہکار کلام کو شامل نصاب کرتے تو فاضل بریلوی آج خال خال نصاب میں نہیں ہوتے، ہر نصاب میں شامل ہوتے۔ اپنی شاعری کے اعتبار سے وہ آدمی اتنا بڑا ہے کہ ادب میں بغیر فاضل بریلوی کو پڑھے ہوئے ادب کی سرگزشت نامکمل ہے۔ ہاں، اب ان لوگوں کی بھی کچھ بات ہو جائے جو خود کو خود ساختہ فاضل بریلوی کا سب سے بڑا مداح اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا فاضل بریلوی کو کون جانتا ہے۔ انہوں نے جتنا ظلم فاضل بریلوی پر کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ اگر کوئی سیرت نبوی پڑھ رہا ہو علی صاحب الصلاۃ والتسلیم اور کہے کہ حضور کی سیرت تو یہودیوں کے رد میں ہے، عیسائیوں کے رد میں ہے، اہل کتاب کی تردید میں ہے، اہل کتاب کی تفسیق میں ہے، اب کوئی پوچھے اور کچھ تو کہنا بنیادی بات تو یہی ہے،
تو وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا جس نے سیرت نبوی کو رد یہودیہ اور رد عیسائیہ سمجھ رکھا. ارے یہ تو ایک پہلو ہے، یہ تو ایک رنگ ہے، یہ تو ایک باب ہے، یہ تو ایک دروازہ ہے جو سیرت نبوی میں داخل ہونے کے لیے محض ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے. بلا تشبیہ و تمثیل فاضل بریلوی صرف رد وہابیت کا نام نہیں ہے، فاضل بریلوی صرف رد نجدیت کا نام نہیں ہے، فاضل بریلوی صرف رد بدعقیدگی کا نام نہیں ہے. دین کی صحیح تفہیم، صحیح تشریح، صحیح توضیح، صحیح تدریس، صحیح ارسال، صحیح ترسیل کا نام فاضل بریلوی. ضرورت اس بات کی ہے کہ فاضل بریلوی کے وہ کارنامے سامنے لائے جائیں جو فاضل بریلوی نے بحیثیت عالم جلیل، بحیثیت فقیہ بے مثال، بحیثیت محدث لازوال پیش کیے. ان کو پیش کرنے کی ضرورت، ان کو پھر سے سامنے لانے کی ضرورت. کام بہت ہے کرنے کو، کام ہو نہیں رہا. ان کے وہ اردو رسائل جن کی زبان 150 سال پرانے ہونے کی بنا پر قدامت کے حسن سے لبریز ہے، اسے ضرورت ہے کہ اسے جدید تقاضوں کے مطابق جدیدیوں کی کم مائگی کی بنیاد پر پیش کیا جائے تاکہ جدید بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. ان کتابوں میں کوئی کمی نہیں ہے، فاضل بریلوی کے لب و لہجے میں کوئی نقص نہیں ہے. جدید تھوڑا جدید ہو گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جیسے فاضل بریلوی نے قدماء کے اقوال کو اپنے رنگ میں پیش کیا، ویسے ہی فاضل بریلوی کے کلام کو بھی موجودہ تقاضوں کے مطابق پیش کرنے کی ضرورت ہے. فاضل بریلوی کی عربی شاعری، فاضل بریلوی کی فارسی شاعری بھی بے مثال ہے، لاجواب ہے. یہاں کے لوگ تو اتنا نہیں جانتے، ورنہ عربی شاعری پر پڑوسی ملکوں میں کئی کئی پی ایچ ڈیاں ہو گئی صرف عربی شاعری پر. اور فارسی کے 2-4 مصرے جو آپ کبھی نعت میں سن لیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کسی اردو داں کا لکھا ہوا فارسی کلام ہے. یہ فاضل بریلوی کا کمال ہے کہ جب فارسی میں قدم رکھتے ہیں تو پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مادری زبان ان کی اردو ہے، اور جب عربی کے قالب میں خود کو ڈھالتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ہم اردو والے ہیں. یہ سب وہ بڑے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، کرنے کی ضرورت ہے اور کرنا چاہیے. تو مولا علی کی ذات کے سلسلے میں یہ بات پوری دنیا میں جانی جاتی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مولا علی کے رتبے کو اپنی نظر میں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، بیجا رفس اور اس میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں اور خود منہ کے بل گرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو مولا علی کی عظمت کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. بلا تشبیہ و تمثیل ہمارے زمانے میں فاضل بریلوی کا بھی یہی عالم ہے کہ ان کے بیجا تعریف کرنے والے خود ان کی معرفت سے محروم ہیں اور ان کو نہ پہچاننے والے بیچارے بدقسمتی کا شکار ہیں. ان دونوں سے اگر ہم فاضل بریلوی کو نکال کر سامنے رکھیں اور ایمانداری کے ساتھ ان کے جمال جہارہ کی زیارت کرنے کی کوشش کریں تو شاید ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا، ملت کے لیے بھی بہتر ہوگا، مستقبل کے لیے بھی بہتر ہوگا. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں فاضل بریلوی کے بعد ایک ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ جب ہم بعض مسائل میں کسی اور طرف دیکھتے ہیں اور سناٹا نظر آتا ہے تو فاضل بریلوی کی قیادت نظر آتی ہے اور لگتا ہے کہ ہاں یہ رائے وہ رائے ہے جو ہمیں متقدمین سے جوڑے رکھتی ہے اور متاخرین کے درمیان امامت بخشتی ہے. یہ ہے فاضل بریلوی. اللہ تعالیٰ ان کی ذات پر رحمت فرمائے. یوں تو پوری دنیا کو یہ حق ہے کہ فاضل بریلوی کو یاد کرے اگر ایماندار ہے تو، لیکن اس خانقاہ کو اور اس جامعہ کو اس حق کے ساتھ کچھ خصوصی حق بھی حاصل ہے. آپ اس خانقاہ میں بیٹھے ہیں جہاں 3 بار فاضل بریلوی مخدوم منیب پاکباز اور اس وقت کے موجودہ صاحب سجادہ سے ملاقات کے لیے حاضر آئے. 3 بار اس خانقاہ میں آئے، اسی خانقاہ میں، اسی حجرے میں گھنٹوں تشریف فرما رہے. ساری تیاریاں
کیسے دنیا کو لے کے چلنا ہے، ملت کو لے کے آگے بڑھنا ہے، بدعقیدگی کے جھونکوں سے کیسے ملت کو بچانا ہے، ملت کی موسم بہار کو خزاں کے تھپیڑوں سے کیسے بچانا ہے، اس کی میٹنگ یہی چلتی رہی۔ اور جب ایک بڑا جلسہ ہوا جس میں پورے ہندوستان کے مشاہیر علماء شریک ہوئے، تو اس کی تاریخیں بھی ایسی رکھی گئی تھیں جو اس خانقاہ کے عرس سے جڑی ہوئی تھی۔ 11-12 رجب یہاں کا عرس تھا اور 12 رجب کی شام سے وہ جلسہ شروع ہوا تھا۔ سارے مہمان علماء بدایوں اور علماء ہندوستان، ان میں سے اکثر کی قیام گاہ یہی جگہ تھی، یہی کا توشک، یہی کی تکیہ، یہی کا شمعدان، یہی کا تعاون، اور بہار کی خانقاہوں کا بھرپور تعاون۔ بطور خاص مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کی عظیم الشان خانقاہ معظم کہ اس وقت کے سجادہ نشین جن کے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہیں، جناب حضور سید شاہ امین احمد فردوسی رحمۃ اللہ علیہ، اس جلسے کی صدارت کر رہے تھے جس جلسے میں ان کو مجدد کا خطاب پیش کیا گیا۔ اسی خانقاہ کی تکیہ تھی، اسی خانقاہ کی توشک تھی، شمعدان بھی یہی کا تھا، صدارت گل گلزار فردوسیت کی تھی، اور سر اقدس فاضل بریلوی کا تھا جس پر وہ دستار باندھی جا رہی تھی، جس میں ہر پینچ یہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ یہ مجدد ہے، مجدد ہے، مجدد ہے۔ اس لیے اس خانقاہ کا حق ہے اور ہم ہر سال کرتے ہیں۔ یہ آج پہلی بار عرس نہیں ہوا ہے، وہ ہر سال ہوا ہے، اور یہ جامعہ منامیہ کی خوش بختی ہے کہ وہ فاضل بریلوی کو یاد کرے، اس لیے یاد کرے کہ ہم جس علم اور جن علوم کی راہ پر چل رہے ہیں، ان علوم کی معراج کا نام ہے فاضل بریلوی۔ اللہ تعالی حضرت کی صحیح عقیدت، حضرت کے ساتھ انصاف میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ذات پر یوں رحمت فرمائے کہ ان کی محل کے اولتی کے نیچے ہم جیسے طلباء جو کھڑے ہیں، تو حضرت کے ہاں ایسی بارش رحمت ہو کہ پرنالے سے ہم بھی نہا لیں۔